تو میرے اس میں آؤ. یہ حکومت کی رپورٹ تھی, سارے ٹیلی ویژنوں میں دکھایا جا رہا تھا, 10 لاکھ افراد نے حاضری دی. کس کے؟ مزار اقدس کے. اس ہستی کے جس کو کبھی دیکھا ہی نہیں, کس کے ساتھ کبھی سلام دعا نہیں ہوئی ظاہر میں, ان کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ وہ خدائی پاور ایویڈنس تھی. یہ قلب کے اوپر اثر انداز. لارڈ کرزن نے لکھا, ملکہ وکٹوریا جو تھی, ملکہ برطانیہ کی, اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ اس پہ تحقیق کرو کہ یہ اجمیر شریف میں کیا ہے. میں بڑا شور شرابہ سنتی ہوں, بڑا چرچا ہے. تو لارڈ کرزن کی یہ ڈیوٹی لگی, وہ کتاب لکھی پوری اس نے. تو اس میں کیا لکھا, ملکہ کو جا کے بتایا کہ میں نے ایک عجب نظارہ دیکھا. ایک بندہ جو ظاہری دنیا میں نہیں ہے, وہ اپنے مزار اقدس کے اندر, اپنی قبر شریف کے اندر جو ہے آرام فرما ہے, اور لاکھوں دنوں پر حکومت کر رہا ہے. عجب نظارہ ہے. اسی لیے کہتے ہیں اہل حرم پر ہی فقط ظاہر نہیں عظمت تیری, ہندو بھی کہتے ہیں یہی خواجہ علی خواجہ. یہ کیا چکر ہے؟ یہ محکمہ اور ہے, وہ محکمے اور ہے. یہ جو اندر کی دنیا کو, یہ جو کہتے ہیں نا ہم کہ اب دیکھیں مولانا نظام الدین بدائی انی دہلی سے آئے, مولوی نظام الدین بدائی انی بحاث محفل شکن, محفلوں کے اندر, عالموں کی محفلوں کے اندر آپ کے ساتھ کوئی بحث نہیں کر سکتا. اتنے بڑے علامہ تھے, علم کا سمندر تھے. جب پاک پتن شریف آئے تو سمر بکمن کھڑے, ہاتھ باندھ کر, بعد کانپ رہے ہیں. وجہ یہ ہے, ان کو پتا تھا ادب ہوگا تو اللہ ملے گا, ورنہ نہیں ملے گا. بادب بانصیب, بے ادب بے نصیب. ادب پہلا کریمہ ہے محبت کے کریموں میں. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک نے فرمایا کعبے کی چھت پہ چڑھے, کعبے کے اوپر چلے گئے, فرمایا اذان دو. کہا قریش مکہ نیچے کھڑے ہیں, سرداران نیچے کھڑے ہیں, بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کھڑے ہیں, رسول پاک بھی نیچے کھڑے ہیں, غلام اوپر کھڑا. سچے غلاموں کی شان دکھائی جا رہی ہے, ان سرداروں کی عقلوں کو سیٹ کیا جا رہا ہے. ضرور تکبر جو ان کے ذہنوں میں تھا نا, غلام برابر نہیں بیٹھ سکتا. اوپر کعبے کی چھت پہ حضرت بلال نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب میں اذان دیتا ہوں تو منہ قبلہ شریف کی طرف کرتا ہوں. جب اذان دی جاتی ہے تو منہ قبلہ شریف کی طرف, کعبہ شریف کی طرف کیا جاتا ہے. تو اب کعبہ تو میرے پیروں کے نیچے ہے, اب میں منہ کدھر کروں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بلال کعبہ تیرے سامنے نہیں تو کیا ہوا, کعبے کا کعبہ بھی تیرے سامنے کھڑا ہے. اپنا رخ میری طرف کرو اور اذان شروع کرو. What is this? نصری لیول کا بچہ کہے گا کہ نہیں, اس وقت ان کو چاہیے تھا کہ اوپر کو منہ کر لو بلال, کیونکہ اللہ اوپر ہے. ذہن ہے نا, اس کی مختلف حالتیں ہیں. یہ اعلیٰ لیول کا سلیبس اور یہ اللہ کی صحبتوں سے ملتا ہے. یک زمانہ صحبت با اولیاء, اور یہ اللہ کی صحبت میں ایک لمحہ بیٹھنا. مولانا روم فرماتے ہیں اولیاء اللہ کی صحبت میں ایک لمحہ بیٹھنا بہتر 100 سال طاعت بے ریا, 100 سال کی عبادتوں سے افضل ہے. وہ کہتے ہیں میرا یہ ذاتی پریکٹیکل ہے. مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد. مولوی اس وقت تک مولانا روم نہیں بنا. ہست قرآن در زبان پہلوی کہتے ہیں مثنوی شریف کو. مثنوی و مولوی و مانوی ہست قرآن در زبان پہلوی, کی یہ فارسی میں قرآن کا ترجمہ ہے. قرآن پاک کی 6666 آیات کریمہ ہیں. کتنی آتے ہیں؟ مثنوی شریف کے 6666 اشعار ہیں. یہ اس کا سارا ترجمہ ہے. جب حقیقت آشکار, جیسے علامہ اقبال ہے, جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی, تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. اس کائنات کا ایک شہنشاہ ہے, اس کا نام کیا ہے؟ اللہ رب ذوالجلال. وہ جو راز حقیقی فرمایا الانسان سری وانا سرہ, اللہ فرماتا ہے انسان میرا راز ہے, میں اس کا راز. انسان
میرا راز ہے اور میں اس کا راز ہوں. اب یہ ایک ہے بجارت، سہیلی بوجھ پہیلی، اپنے آپ کو نہ پہچانا. فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا تحقیق اس نے اپنے رب کو پہچانا. رب کی پہچان نہیں ہو سکتی بغیر اپنی پہچان کے، عرفان کے. ہمیں زود عبادتاں لاکھ ہومن عشق باز نجات نہ مول میاں، آپ بھی نہ پہنے. تو یہ جو اندر کی دنیا ہے، علم باطن جو ہے، یہ کہاں سے ملتا ہے؟ اسکولوں سے نہیں، کالجوں سے نہیں، یونیورسٹیوں سے نہیں. یہ کہاں سے ملتا ہے؟ اللہ والوں کی صحبت سے. اندر ایک پوری دنیا ہے، ایک پورا جہان ہے. انسان سمٹے تو انسان ہے اور پھیلے تو پورا جہان ہے. یہ تو معمولی سی چیز ہے. یہ 5-6 فٹ کا ڈبہ حضرت انسان بنا وقت فی من روحی. اللہ فرماتا میں نے پھونک دی اپنی روح، میں نے اس کے اندر اپنی روح پھونک دی ہے، میں نے اپنا نور اس کے اندر رکھ دیا. تو یہ چاہے اگر تو اللہ سے واصل ہو سکتا ہے، اللہ سے آشنا ہو سکتا ہے، اللہ کا دیدار کر سکتا ہے، اللہ کے قریب ہو سکتا ہے. جانا کہیں دور نہیں ہے. بولیا رابطہ کی پونا ادھر پٹنا ادھر لونا، بولیا رابطہ کی پونا ادھر پٹنا ادھر لونا. دنیا والوں دل ہٹوانا، اللہ کی طرف لگانا، یہی ہے رب کو پانا. نفس پلیت پلیت چا کیتا بڑے غلام رحمۃ اللہ علیہ، نفس نے ہماری بات ماری ہوئی ہے. نفس پلیت پلیت چا کیتا اصل پلیت نہ حس سے. اصل میں تو ہم نور الہی ہیں، مگر حقیقت سے ہم بے بہرا ہیں، ناشنا ہیں، کسی کے پاس بیٹھتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں. نہ کبھی کشف المحجوب کو ہاتھ لگایا، نہ کبھی مولا علی کی نہج البلاغہ کو پڑھا، نہ مثلا مولانا روم کو ہاتھ لگایا، نہ رسالہ کے خیریہ پڑھا، نہ شیخ عبد القادر جیلانی کی بنیاد الطالبین پڑھی، نہ فتوح العیان پڑھی، نہ فتوح فیوض یزدانی، الفتح الربانی. یہ ساری کتابیں مارکیٹوں میں بکتی ہیں، مگر ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں. ہم قرآن کو جب ہاتھ نہیں لگاتے تو باقی کتابوں کو ہم کیا پوچھیں. یہ وہ تلخ باتیں ہیں ہمارے اندر، کھچڑی پکتی رہتی ہے ہر وقت. شیطان کی سب سے بڑی کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں نے انسان کو جو ہے وہ گمراہ کر کے مارنا، میں نے اس کو عرفان حاصل نہیں کرنے دینا، میں نے اس کو اللہ کے راستے پر نہیں چلنے دینا. یہ اس کی پوری اسٹرگل رہتی ہے. تو اس کو ناکام بنانا ہے. کیا کرنا ہے؟ اندر سے کیا نکالنا ہے؟ حسد. کوٹ کوٹ کے آگ بھری ہوئی ہے مسلمانوں کے اندر. یہ کون سی؟ اللہ ڈسکس کر رہا ہے من شر حاسد اذا حسد. یہ کوئی چھوٹی بات ہے کہ اللہ اس کو ڈسکس کرے قرآن کے اندر. یہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، حسد ایک آگ ہے جو نیکیوں کو جلا دیتی ہے ایسے جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو. نمازوں کا ستیہ ناش کرتی ہے یہ آگ اور نظر بھی نہیں آتی. روزوں کا، حجوں کا، تلاوتوں کا، نوافل کا بیڑا غرق کر دے گی. اس سے بچنا ہے. یہ دین محمدی ہے، اس کی تعلیم ہے. ارکا مٹے مل مل تو ہمیں تیرے منوں نہ گئی پلیتی. کون فرما رہے ہیں؟ حضرت بابا بلے شاہ، حضرت سیدنا مولانا عبداللہ شاہ قادری رحمت اللہ علیہ، آل نبی اولاد علی. نبی کا خون بتا رہا ہے امت کو کہ حقیقت کیا ہے. حقیقت کیا ہے؟ اپنے زمانے کے علامہ تھے. وہ فرماتے ہیں ارکا گٹے مل مل تو ہمیں تیرے منوں نہ گئی پلیتی. لوکاں دے دکھلاون کارن پھٹ پھٹ بڑے مسیتی. تیرا دل کھڑاوے منڈے کڑیاں تو دلوں نماز نہ لیتی. دنیا دارا رب دے نال میں 400 میں تو کیتی. تو یہ اندر کا جو انسان ہے اس کو چینج کرنا 1,24,000 پیغمبروں کا مشن یہی تھا. اور یہی مشن رسول پاک ہمیں دے کر گئے ہیں. اس مشن کا جھنڈا لے کر چلے تو اہل اللہ، صالحین، متقین، اولیاء، عارفین، کاملین، غوث، قطب، ابدال، صوفی، مجذوب، کلندر، ان ہستیوں نے اپنی ہستیاں تباہ کر دی، فنا کر دی اللہ کی ذات میں. نہ انہوں نے دن دیکھا نہ رات دیکھا. سیدنا غوث اعظم 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. کتنے سال؟ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. تو ان سے بڑا بھی عاشق رسول کون ہو؟ فرماتے ہیں قدمی، اللہ نے مقامات بھی مل دیے نا، قدمی حاضی علی رقبت کل اولیاء اللہ. میرا قدم سارے اولیاء کی گردنوں پر ہے.
میرا مرید اگر مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں، وہ مجھے مدد کے لیے پکارے، میں نہ پہنچوں تو مجھے غوث اعظم نہ کہنا۔ یہ مقام کس نے عطا فرمایا؟ اسی ذات نے جس کو انہوں نے راضی کیا۔ تو حضور غوث اعظم فرماتے ہیں بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرو۔ یہ ہے ان کو شریعت سے محبت۔ 40 سال عشاء کے وضو سے ہم نے کوئی ایک بھی نہیں پڑھی ہوگی ایسی نماز۔ تو یہ کیا ہے؟ زہد کی انتہا، عبادتوں کی انتہا۔ ان کی میں بات کر رہا ہوں کہ جن کو تان و تشنیع کا ہم نشانہ بنا رہے ہیں، ان ہستیوں کو۔ یہ سارے اولیاء کرام اپنے اپنے زمانے کے علامہ تھے، عالم دین تھے، حافظ قرآن تھے، محدث تھے، مفسر تھے۔ ان سے زیادہ دین کو جانتا ہوگا۔ یہ اگر توحید پرست نہیں ہے تو دنیا میں کسی ماں نے کوئی توحید پرست پیدا ہی نہیں کیا۔ ان سے بڑا توحید پرست کون ہوگا؟ یہ یہاں کفرستان میں آئے اور لاکھوں کروڑوں مسلمان کر کے اسلام کی جھولی میں ڈال دی۔ یہاں رسول پاک تو نہیں آئے سب کانٹیننٹ کے اندر۔ اسلام کیسے آ گیا یہاں؟ اسلام تو ادھر آیا تھا مکہ مدینے کے اندر، یہاں اسلام کیسے ہے؟ بتائیں۔ تاریخ ہندوستان ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہاں اسلام، ہم نے اسکولوں کالجوں میں یہ پڑھا، کتابوں کے اندر معاشرتی علوم میں مطالعہ پاکستان میں، کہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر اسلام کی تعلیمات کا سہرا اولیاء کرام صوفیاء کے سر ہے۔ یہ جو مسجدوں سے آوازیں آ رہی ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، یہ سارا اولیاء کا فیضان ہے۔ ورنہ مورتیوں کے سامنے ڈھولکیاں بجا رہے ہوتے اور بھجن گا رہے ہوتے۔ آج ہم اللہ کے آگے جھک رہے ہیں، یہ فیضان اولیاء کرام، انہی کا راستہ سچا راستہ۔ یہ اعلیٰ کردار کے مالک لوگ ہیں۔ حضرت امام غزالی کی زندگی آپ پڑھ لیں، شاہی دربار کو ترک کیا، ٹھوکر ماری، نکل گئے، فقیری اختیار کی، خانقاہوں کو چیک کیا تو نتیجہ یہ نکالا کہ یہ سب فراڈ ہے۔ یہ 700-800 سال پرانی بات ہے۔ کیا نتیجہ نکالا؟ یہ سب ایک دکھاوا ہے، شعبدے بازیاں ہیں۔ لیکن ایک آستانہ بھی رہتا ہے، وہاں پر جا کے بھی چیک کر لیا جائے تاکہ نتیجہ اخذ ہو جائے۔ جب آپ پہنچے حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تو وہ گودڑی سی رہے ہیں سوئی دھاگے کے ساتھ۔ حضرت امام غزالی جیسے ہی پہنچے انہوں نے بغیر اوپر دیکھے فرمایا غزالی آ گیا، آجا بیٹھ گئے۔ بڑے حیران ہوئے، فرمایا کہ 3 دن مہمان نوازی کی، مہمان کا حق ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ہاں بتاؤ کیا چاہتے ہیں، چلنا ہے اللہ کے راستے پر؟ انہوں نے کہا جی میں حاضر ہوں۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے، یہ ایک تھیلا لے جایا کرو کھجوروں کا بازار کے چوک میں، اور جو تجھے ایک تھپڑ مارے اسے ایک کھجور دے دیا۔ تیرے اندر کا غرور، تیرے اندر علم، اتنا کچھ تیرے دماغ میں بھرا ہوا ہے، یہ پہلے نکلے گا۔ جب تک یہ نہیں نکلے گا تو دوسرا علم اس میں داخل نہیں ہوگا۔ مولانا فرماتے ہیں علم باطن ہمچو مسکا، علم ظاہر ہمچو شیر، کہ بغت پہ شیر مسکا، کہ بغت پہ پیر پیر۔ علم ظاہر کیا ہے؟ دودھ ہے۔ کیا ہے؟ دودھ ہے۔ اور علم باطن کیا ہے؟ مکھن ہے، دیسی گھی ہے۔ دودھ کو جب آپ پروسیس سے گزار کر پہنچائیں گے درجہ مکھن پر اور دیسی گھی پر، اس کے بعد آپ لاکھ کوششیں کر لو وہ دوبارہ دودھ نہیں بن سکتا۔ ابتدا کہاں سے ہوئی؟ شریعت سے ابتدا ہوتی ہے ہر کسی کی، پھر آگے طریقت محمدی، پھر حقیقت محمدی ہے، پھر معرفت محمدی ہے۔ وہاں تک کب جانا ہے؟ ہم تو شریعت پہ کھڑے ہیں، زندگیاں گزر گئی، داڑیاں سفید ہو گئی، غور و فکر کرنا پڑے گا۔ آج کی اس محفل کا، اس نشست کا پیغام یہی ہے کہ آپ نے اپنی قبر میں جانا، آپ کی بیوی نے آپ کا حساب نہیں دینا، آپ کے دوستوں نے نہیں دینا، بہن بھائیوں نے نہیں دینا، ماں باپ نے نہیں دینا، آپ سے آپ کا سوال ہو۔ تو جب آپ نے سارا اپنا حساب خود دینا ہے تو آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ اپنی زندگی کا ڈیسیژن لیں۔ قوت فیصلہ آپ کے پاس ہے، آپ کو اللہ نے آزاد چھوڑا ہے، تو اپنے آپ کے اوپر غور و فکر کریں، کوشش کرتے رہیں، حرکت میں برکت ہے۔ حضور ملنگی بابا سرکار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رات کو سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کیا کہ آج سارا دن مجھ سے کتنے کام اچھے ہوئے، کتنے برے ہوئے۔ اچھے ہوئے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کر کے سو، برے ہوئے ہیں تو پھر
توبہ طائب ہو جائیں کہ پتہ نہیں صبح اٹھنا نصیب بھی ہونا ہے کہ نہیں. تو یہ زندگی مختصر ہے، اس کو لمبی نہ سمجھے. موت ہر وقت سر پہ تیار کھڑی ہے. یہ جو کچھ ہم نے جمع کیا ہوا ہے یہ سارا لڑائیوں فسادوں کا گھر ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک تاریخ انسانی یہی بتا دی. مال دولت یہ سارا کچھ، اس کو کیا کرنا ہے؟ حاصل کرنا چاہیے. رزق حلال کے لیے تغوطو کرنے کا حکم ہے. نبیوں نے کام کیے، پیغمبروں نے، صحابہ نے، ولیوں نے نوکریاں کی، جابیں کی، کام کیے. رسول پاک جاتے تھے تجارت کا مال لے کر ملک شام تک، اس لیے جاتے تھے پروفٹ کمانے کے لیے، پیسہ حاصل کرنے کے لیے. سب سے زیادہ نفع حضور کو ہی تو ہوتا تھا. غلام آ کے جو تھے وہ ساری جو ان کی مینجمنٹ تھی وہ حضرت سیدہ خدیجہ کو بتاتی تھی. وہیں سے تو ان کے اوصاف و خصائص جو ہے وہ پتہ چلے. تو پھر جو ہے وہ اچھا، تو وہ جب شادی ہو گئی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو پھر وہ مال دولت کروڑوں اربوں روپیہ کہاں گئے؟ میلاد شریف منا رہے ہیں نا رسول پاک کا، تو ان کی زندگی پر بھی غور و فکر کر لینا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ فرما رہا ہے کہ تمہارے لیے زندگی گزارنے کا سب سے بہترین نمونہ کون سا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ. یہ کیا ہے؟ سب سے بیسٹ رول ماڈل. اس سے اچھا ہو ہی نہیں سکتا. تو پھر وہ سارا مال، تاریخ کی کتابیں کیا بتاتی ہیں، سیرت کی کتابیں، غریبوں، یتیموں، بیوگان، ضرورت مندوں، حاجت مندوں پہ خرچ کر دیا سارا مال. ایسے ہی ہوا نا. اچھا، تو اس کا مطلب ہے مال کمانا بری بات نہیں. مال کمانے کے بعد ہو جاتا ہے شروع آپ کا امتحان. اب جو ہے رسول پاک کی زندگی پر چل کر دکھائیں، پھر پتہ چلے گا عشق رسول کا. خرچ کرنا یہ اسلام کی ڈیمانڈ ہے. واقیم الصلاۃ، نماز قائم کیا کرو. واتو الزکوٰۃ، وہ سوکھی نمازیں نہیں، پیسے نکالا کرو جیب سے، میرے راستے میں خرچ کرو. اور دینا کس کو ہے؟ اللہ کہتا مجھے نہیں چاہیے، میں بادشاہ ہوں. یہ اپنے جیسے جو غریب غربا انہیں کو دے دیا میں خوش ہو جاؤں. کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. یہ مخلوق خدا کو خوش کرنے میں ہی خدا کی رضامندی ہے، انہیں کو راضی کرنا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لیں ہمارے سامنے. اپنی جان کے دشمنوں کو معاف فرما دی، گالیاں دی گئی، جھوٹا کہا گیا، شاعر کہا گیا، جادوگر کہا گیا، مکے سے دھکے دے کر نکال دیا گیا، مگر سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر سنائی. ہم اس نبی کی امت ہیں. اپنے صحابہ کے سامنے زبان مبارک پکڑ کے فرمائے کہ میرے صحابہ تم مجھے اس کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں. زبان کا جو ہے خیال کرنا، کنٹرول کرنا، اس کو محتاط رہنا، یہ بہت ضروری ہے. یہ دین جو ہے یہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر ہی سارا دین ہے. نمازیں جو ہے نا اس کا ایک پرچہ ہے، نمازوں کا ایک پرچہ ہے، اخلاقیات کا الگ پرچہ ہے، حقوق العباد کا الگ ہے، حقوق اللہ کا الگ ہے، معاملات کا الگ ہے، لین دین کا. ان ساروں سے پاس ہوں گے تو پاس ہوں. اگر بی اے کے 10 پرچے ہوں، بندہ ایک پرچے میں پاس ہو جائے تو پاس ہوگا نا؟ پھر ٹوٹلی فیل ہوگا. تو نماز ایک پرچہ ہے، اس سے پاس ہونا یہ سمجھ لو. اگر باقیوں میں فیل ہو گئے تو ٹوٹلی فیل ہوں گے. اللہ فرماتا ہے میں ایسی نمازیں اٹھا کر تمہارے منہ پہ دے ماروں. بے حضوری کی نمازیں مجھے دکھاتے ہو. مجھے لا صلاۃ الا بحضور القلب، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں ہوتی نماز بغیر حضوری قلب کے. یہ حضوری قلب جو ہے یہ ضروری ہے. مسجد میں کھڑے ہوتے ہیں، حالت نماز میں ہوتے ہیں، خیالات دنیا داری میں ہوتے ہیں، خیالات دکانوں پہ ہوتے ہیں. دکان پر جب گاہک آئے، کسٹمر پوچھے کہ یہ چیز کتنے کی ہے، اب جب آپ کی زبان ہلنی ہے اس کو جواب دینے کے لیے، اس وقت مان کر دکھاؤ کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ رہے ہیں. اب ہلاؤ ذرا زبان. یہ ہے امتحان. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ آخرت کی کھیتی ہے، یہ امتحان ہے. الدنیا لہو و لعب، یہ میچ کھیل تماشا ہے، قرآن بتا رہا ہے. اور ان کھیل تماشوں میں کتنا بھی ٹائم ضائع کرنا ہے ہم نے، بہت ہو گیا. جو گزر گئی سو گزر گئی. تو آج کی اس محفل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے ساتھ عہد کر لیں کہ یا رسول اللہ اب آپ کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کریں. جو کوشش کرے گا ہاتھ کھڑا کرے. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد جان یار حاجی خواجہ قطب فرید. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.